السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، یہ ناول بہت لمبا تھا۔ آج میری کوشش ہے کہ یہ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو۔ اگر لاسٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ضرور ہوگی یہ، اور پھر میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں لاسٹ ایپیسوڈ ہی ریڈ کروں گی۔ تو چلیں پھر ہم ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتا ہوا اسے لے کر دوسری شاپ کی طرف آیا تھا، اور ہورم جو بھی چیز لیتی پہلے اسے مشورہ کر لیتی۔ کبھی ایئر رنگز کانوں کے ساتھ رکھ کر لگا دیتی تو کبھی کوئی ڈریس پکڑ کے اپنے ساتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگتی کہ کیسی لگے گی۔ وہ جیسے خود شاپنگ سے چڑھتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ گھومتی۔ وہ فل انٹرسٹ لے رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شہزادی کو کوئی بات بری لگے۔ میں آپ کو آپ کے 13,000 روپے بھی واپس کروں گی، اور نکاح سے پہلے جو آپ میرے لیے کپڑے لائے ہیں نا، ان کی پیمنٹ بھی کروں گی، لیکن ان سب چیزوں کے پیسے نہیں دوں گی، کیونکہ اب تو میں آپ کی وائف ہوں نا، تو ہسبینڈ کا فرض بنتا ہے کہ وہ وائف کے اوپر اپنے پیسے خرچ کرے۔ لیکن پہلے میں آپ کی وائف نہیں تھی، تو وہ پیسے میں آپ کو ضرور واپس کروں گی، اور مجھے واپس کرنے بھی چاہیے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ دائم نے مسکراتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے اگر تم چاہو تو مجھ سے مطلب کہ اپنے ہسبینڈ سے پیسے لے کر شاہ کو واپس کر سکتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے آئیڈیا دیا۔ ناٹ بیڈ آئیڈیا۔ آپ میرے ساتھ رہیں کہ بہت جینیس ہوتے جا رہے ہیں میرے ساتھ رہ رہ کر، وہ الگ سٹائل میں بولی تھی۔ بس تمہاری صحبت کا اثر ہے، وہ سر کو ہم دیتے ہوئے بولا تو جانو سائیں کھلکھلا کر مسکرائیں۔ یہاں آ کر جازم کو پتہ چلا تھا کہ اس کے مشن میں اس کی شار خان کے ساتھ ہی وہ ایک بہت ذمہ دار افسر تھا۔ اپنے ایک موو کو وہ بہت احتیاط سے ہینڈل کرتا تھا۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی تھا تو ایسے خلیے میں اس کی شکل اصل کبھی کوئی پہچان نہ پایا۔ یقیناً اگر وہ اپنے اس چہرے کے ساتھ کسی کے بھی سامنے آتا تو کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ جازم تو خود پریشان ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بار اس کے سامنے سے گزرا اور وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ وہ اس وقت جس میٹنگ روم میں بیٹھے تھے، وہاں میز پر ہی اس کی بہت ساری تصویریں پڑی تھیں، جس میں وہ الگ الگ انداز کا گیٹ اپنائے ہوئے اپنے کام کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ جازم کو اس کے کام کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا تھا، اور جازم اپنے کام میں اتنا سنسیئر تھا کہ اس طرح مشن اسے دیا گیا تھا۔ اپنی شادی کے اہم ترین لمحات کو اگنور کیے وہ اس وقت میٹنگ میں شامل ہوا تھا، جو بات اس کے وطن کے ساتھ محبت کو ثابت کرتی تھی۔ ان تینوں کو اپنے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک محلے نما علاقے میں رہنا تھا۔ یاسین پہلے ہی کرائے پر رہ رہا تھا۔ ان کے انفارمیشن کے مطابق اس علاقے میں کچھ ٹیررسٹ تھے جو ان کے ملک کو برباد کرنے کے لیے سب سے پہلے وہیں سے شروعات کرنے والے تھے۔ اس کیس میں وقت الگ الگ پولیس اسٹیشن سے بہت سارے ایماندار آفیسر کو جمع کر چکے تھے، جن کے ساتھ وہ اس مشن کو مکمل کرنے والے تھے۔ اس علاقے میں انہیں بہت کم لوگ پہچانتے تھے، لیکن جازم کو تھوڑی سی پریشانی تھی، پر وہ یہ تھی کہ زمل یہیں پر کام کرتی تھی اور اس کا آفس یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ اسے پہچان سکتی تھی تو اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن شارک نے کہا تھا کہ اس کے پاس اس بات کا بھی حل ہے، جس کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا حل جاننے کے بعد جازم کا ریلیکس موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ مطلب کہ تم چاہتے ہو میں یہاں سڑک پر ریڑھی لگاؤں، وہ بھی مونگ پھلی کی؟ جازم اس کا مشورہ سن کر صدمے سے بولا تھا۔ جازم، یہ کام تم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے کر رہے ہو، شارک نے مسکرا کر اسے یاد دلایا۔ مطلب کہ یہ پولیس انسپکٹر کی ڈگری میں نے ریڑھی لگانے کے لیے کی ہے؟ جازم بہت ہی گندے اور بیکار سے خلیے کے کپڑے دیکھ کر بہت بدمزہ تھا، لیکن یہ تو کرنا ہی تھا۔ وہ بڑی اماں سائیں سے مل کر تھوڑی ہی دیر میں اسلام آباد کے لیے نکلنے والے تھے جب ہورم نے اس سے پوچھا کہ جو ایڈریس اس نے شاہ کو دیا اس بارے میں سب کچھ پتہ کروایا تھا یا نہیں۔ اس کی بات کو لے کر کچھ وقت کے لیے وہ پریشان ہو گیا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، ہاں، وہ جو ایڈریس تم نے مجھے دیا تھا میں نے پتہ کروایا ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا، اور آگے پیچھے کے لوگوں سے ہی پتہ چلا ہے کہ وہ گھر کافی ٹائم سے بند ہے۔ بہرام اپنی فیملی کو لے کر کسی سیف جگہ لے کر گیا ہے، لیکن کہا میں نہیں جانتا، میں کوشش کر رہا ہوں، بہت جلد تمہاری فیملی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن آپ جازم لالا اور شازم لالا کے گھر میں تو پتہ کریں۔ ہورم نے فوراً اسے کہا،
میں پتہ کروں حرم، لیکن بہرام نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، اور اگر وہ جگہ سیو ہوتی تو تم یوں یہاں پر تمہیں میں کیوں رکھتا؟ بہرام اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، شاید ان لوگوں کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ بے بس ہو کر جھوٹ بولنے لگا۔ وہ اس کے سامنے مزید کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ احمد دادا سائیں کے پاس لندن چلے گئے ہوں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں تو یہاں بالکل سیو ہوں، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ شاہ، میری اتنی مدد کر رہے ہو۔ آج کل کے زمانے میں کون ہوتا ہے؟ آپ نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرے لیے مجھ سے نکاح کر لیا۔ کون ایسا کرتا ہے؟ آپ سیاست میں ہونا۔ جب میں 15 سال کی ہو جاؤں گی میں آپ کو ووٹ دوں گی، اور شازم لالا اور جازم لالا سے بھی آپ کو ووٹ دلواؤں گی۔ سوری، جب میں 17 سال کی ہو جاؤں گی، پھر جب جیت جاؤ گی۔ لیکن میرے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرتے رہنا، مقصد اسے لالچ دینا تھا۔ ویسے بھی سیاست کے لوگ تو ووٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے مصدوم سے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ووٹ تو تم مجھے تب دو گی جب جانو سائیں، جب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ عشق کی قید سے رہائی اب ناممکن ہے، اور یہاں تو شکار بھی شاہ اور شکاری بھی شاہ تھا۔ ہاں، اس معصوم سے چڑیا کا شکار تو وہ کر لایا تھا، لیکن اس کے معصوم حسن کے سامنے اس کا 6 فٹ کا مجسمہ غرور جھک تھا۔ وہ اسے بہرام شاہ کو مات دینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی بہن کے سامنے وہ اتنی بری طرح سے شکست کھا جائے گا۔ ایک بات تو طے تھی، اس کی فیملی سے کبھی ملے یا نہ ملے، وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگا کہ اوپر سے سامان لے کر آ سکے۔ تم نے کبھی عمر اور ماروی کی داستان سنی ہے حرم؟ وہ اچانک ہی پلٹ کر اسے پوچھنے لگا۔ حرم نے ناسمجھی سے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت جلد وہ کہانی دہرائی جائے گی، لیکن اس بار عمر اور ماروی جدا نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اس بار عمر کی ماروی بھی اس سے محبت کرنے لگے گی، بے انتہا چاہنے لگے گی، عشق کی انتہا کر دے گی۔ ایک بار پھر سے ایک عمر اپنی ماروی کو دنیا سے دور صرف اپنی دنیا میں لے جائے گا، جہاں اسے کل کائنات سے چھپا کر اپنے نام کر لے گا۔ وہ بولتے ہوئے مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے ہلکی دھاری کی وجہ سے وہ اس کے ڈمپلز نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ کیا اصل زندگی میں کسی عمر ماروی کو جانتے ہیں؟ حرم نے ناسمجھی سے پوچھنے ہوئے کہا۔ ہاں، ملنا چاہو گی عمر ماروی سے؟ وہ اس کی ناسمجھی پر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ میں صرف ماروی سے ملوں گی، عمر مجھے نہیں پسند، مطلبی، خود غرض، اپنے لیے جینے والا۔ حرم اپنی ہی ٹون میں بولی تھی۔ جب شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اچانک اپنے قریب کیا، اس کے انداز میں سختی تھی۔ عمر مطلبی اور خود غرض نہیں، اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والوں میں سے تھا، لیکن ماروی اس کی محبت کو کبھی سمجھ نہیں پائی، اور بہتر ہوگا کہ تم اب سے عمر کی محبت کو سمجھنا شروع کر دو، آگے چل کر تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے چھوڑ کر اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ حرم کو تو یہ آدمی سمجھ ہی نہیں آتا تھا، کبھی اتنے پیار سے بات کرتا تھا اور کبھی ہر کسی پر غصہ نکال کر رہتا۔ اب تو اس نے حرم کو بھی پہلی بار ڈانٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا منہ بن گیا۔ وہ سب سے پہلے جنید کی قبر پہ آیا۔ جنید کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر، وہ کردم اور مقدم کی قبر پر دعا مانگ کر، اس نے زرش کو میسج کیا کہ وہ یہاں پہنچ چکا ہے، اور زرش اپنے وعدے کے مطابق اس سے ملنے پر مجبور تھی، لیکن کیسے؟ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ شادی سے پہلے اس کے گھر سے نکلنے پر بالکل پابندی لگ چکی تھی، مگر یہ سب کچھ سوچنا زرش کا کام تھا، اس نے بس اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، کیونکہ رات کو اس نے اسے میسج پر کہا تھا اگر ہمت ہے تو یہاں آ کر ملو۔ اب وہ تو اپنی ہمت دکھانے کے لیے یہاں پہنچ چکا تھا، لیکن زرش پھنس چکی تھی۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اسے چیلنج کرنے کی؟ لیکن نہیں، اب تو وہ پنگا لے چکی تھی، اور اب اسے کسی بھی حال میں اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ بیچارہ اتنے دور سے صرف اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، اب تو ملنے جانا ہی تھا، ورنہ وہ آسانی سے اسے بخشنے والا ہرگز نہیں تھا۔ ابھی 2 ماہ پہلے وہ اپنے ہونے والے شوہر کو لے کر بہت کنفیوز تھی، بس یہ سوچ لے جا رہی تھی نہ جانے کس مزاج کا ہوگا، کیسی طبیعت رکھتا ہوگا۔ لیکن اب اسے ملنے کے بعد وہ بہت ریلیکس ہو چکی تھی، وہ عزت کرنے والا، عزت دینے والا تھا۔ ایک عورت محبت سے زیادہ عزت کو اہمیت دیتی ہے، اور اصل مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کو محبت بعد میں پہلے عزت دے۔ دینے والے آپ کے پردے اور پاکیزگی کو دیکھ کر آپ کی عزت نہیں کرتے، بلکہ آپ کے شوہر کی نظروں میں آپ کا احترام دیکھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں۔
ایک عورت کو دنیا کی نظروں میں قابل احترام صرف ایک مرد بنا سکتا ہے۔ ایک عورت کو دنیا عزت کی نظر سے تب دیکھتی ہے جب اس کا مرد اسے عزت سے رکھتا ہو، اور جو مرد اپنی عورت کو عزت نہیں دے سکتا مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ شاذم ایسے مردوں میں سے تھا جو ہسبینڈ وائف کو برابر کا درجہ دیتے تھے۔ اس کی نظروں میں کوئی کسی سے آگے نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دنیا سے اکیلے لڑتے دیکھا تھا۔ جنید کے جانے کے بعد اس نے اپنے بچوں کو پڑھائی کی خاطر گاؤں چھوڑ دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی، لیکن تائشہ نے ان سب باتوں کی پرواہ نہ کی۔ اس نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے گاؤں کو چھوڑ دیا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب دوسرے شہر انجان گھر میں پہلی رات اس کی ماں کتنی ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے اس نے ایک بار اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو اس کے بچے بھی ڈر جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا۔ شہر جانے کے بعد بھی تائشہ نے اپنے گاؤں کو نہ بلایا تھا۔ وہ اکثر بچوں کو لے کر یہاں آتی رہی۔ اس گاؤں میں شاذم کا بچپن گزرا تھا، اور اسی گاؤں میں اس گاؤں کی سب سے بڑی حویلی آج بھی بنجر پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کھنڈر نما حویلی کو دیکھا جہاں دروازے پہ کبھی لوگ انصاف مانگنے آیا کرتے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے کتنا ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا یہ، اور ایک دن کسی کی نظر لگ گئی۔ یاسم جانے سے پہلے تائشہ سے ملنے آیا تھا، کیونکہ پچھلی بار وہ بنا اسے ملنے چلا گیا تھا، جس سے تائشہ بہت زیادہ خفا ہو گئی تھی، اور اب تائشہ نے اسے زبردستی کھانے پر روک لیا تھا۔ باپ کے سامنے تو تھوڑے بہت کام کے بہانے چل جاتے تھے، لیکن یہاں پھپھو سائنتوں میں جن کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چل رہا تھا، یاسم کا سن کر زمل بھی باہر آ گئی، اور ورنہ تو وہ باہر نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں تو لیڈی کوئن کیسا چل رہا ہے تمہارا مشن؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے یاسم، کیسے کزن ہو تم، شار خان کو جانتے بھی ہو، لیکن مجال ہے جو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا دو، صرف تصویریں دکھا دو، کم از کم اسے ڈھونڈ تو لو گی۔ اس کی بات پر زمل تپتے ہوئے بولی، دیکھو لڑکی، تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو، مجھے اکسانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتانے والا۔ ہمیشہ والے جواب پر زمل کا منہ بن گیا۔ ایک بار میں اس مشن میں کامیاب ہو کر شار خان تک پہنچ جاؤں پھر دیکھنا بیٹا، سب سے تمہیں کزن کے عہدے سے فارغ کروں گا سب سے پہلے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ یاسم مسکرا رہا تھا۔ بیسٹ آف لک ڈیئر کزن، اس نے اس کا انگوٹھا دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میری ایک مدد کرو، اماں صحیح آج کل شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کسی کا رشتہ آیا ہے، بس تم نہ اس کو ٹالنے میں میری کیا مدد کرو گے؟ وہ فوراً پھر سے دوستانہ لہجے میں بولی، جبکہ اس بار اس کی بات سن کر یاسم کے لبوں کی مسکراہٹ بہت گہری ہو گئی۔ زمل یار، آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے نا، لڑکا بہت اچھا ہے، میرا دوست ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ تمہارا دوست ہے تو کیا میں اپنی ذات کی قربانی دے دوں؟ جا کر اپنے دوست کو بولو مجھے نہیں کرنی شادی، تب تک تو ہرگز نہیں جب تک شار خان میرے ہاتھ نہیں لگ جاتا، زمل جلدی سے بولی۔ یقیناً اگر اس کا پیغام اس کے دوست تک پہنچ گیا تو شادی تو وہ ایسی لڑکی سے کرے گا نہیں جو اس کو پسند نہ کرتی ہو اور اس سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو۔ اب کوئی بھی اتنا پاگل تھا نہیں کہ لڑکی کے انکار کے باوجود رشتہ لے کر جائے، اور اگر تمہیں شار خان مل گیا تو کر لو گی اس سے شادی؟ وہ آفر کر رہا تھا، یہ سوال پوچھ رہا تھا، زمل کو سمجھ نہیں آیا۔ شار خان تو کیا اس کا باپ بھی مل جائے تب بھی اس طرح سے شادی نہیں کروں گی، شادی میں اس سے کروں گی جس سے میں خود پسند کرتی ہوں۔ زمل اسے گھورتے ہوئے جلدی جلدی بولی تھی، تم کیسے پسند کرتی ہو؟ کسے پسند کرتی ہو تم؟ یاسم اس کی بات پکڑتے ہوئے بولا، ارے میں کہاں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ بتا رہی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ چوری پکڑے جانے پر وہ سنبھل کر بولی، پھر کنواری رہ جاؤ گی زمل، اور اگر میرے دوست کی وجہ سے تمہاری شادی ہو رہی ہے تو ثواب تو مجھے بھی ملے گا، آخر وہ میرا دوست ہے، اور اس ثواب کو کمانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یاسم، تم صرف تھوڑا سا ثواب کمانے کے لیے اپنی کزن کی زندگی داؤ پر لگا دو گے؟ ایموشنل ہوئی وہ۔ کیا پتہ اس تھوڑے سے ثواب سے کیا پتہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے، وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ مرنے کے بعد کے لیے جیتے لوگوں کی زندگی نہیں برباد کرتے، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن زمل، ہم جیتے بھی تو مرنے کے لیے ہی ہیں نا، مطلب میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ وہ مزید بحث کیے بنا بولی۔ انکار نہیں ڈیئر کزن، صاف انکار، وہ سیریس انداز میں بولا۔ اٹھو یہاں سے، خبردار جو میرے گھر آئے ایک نوالہ بھی کھایا آ کے، اگر تم نے میری زندگی برباد کر کے میرے ہی گھر میں بیٹھ کر ٹھوس رہے ہو۔
اٹھو جاہل انسان، خبردار جو مجھ سے بات کی یا میرے گھر آئے۔ زمل، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ 2 ماہ بعد آیا ہے۔ یہاں ان کے لڑائی سنتے ہوئے عائشہ فوراً بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی، جو کھانے کے بعد اس کے لیے کچھ میٹھا بنانے میں مصروف تھی۔ بے فکر رہیں پھپھو سائیں، میں بہت ڈھیٹ، اور ویسے بھی یہ میری پھپھو سائیں کا گھر ہے، میں بہت ڈھیٹ بھی ہوں، کوئی ایرا غیرا مجھے نکال نہیں سکتا۔ کہیں نہیں جانے والا میں، اور میں نے بریانی بھی نہیں کھائی۔ ابھی وہ زمل کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ایک بار پھر سے ٹیبل پر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھانے لگا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ میری نظر میں ایک عائشہ ہوتی ہے، ایک زمل ہوتی ہے۔ عائشہ بہت خوبصورت، جبکہ زمل بے عقل ہوتی ہے۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے بلند آواز میں بولا تھا، جبکہ زمل اپنا ہاتھ اسے بناتا دیکھ کر اپنے پیر پٹک چکی تھی۔ پھپھو سائیں، کھیر بن گئی؟ پھپھو سائیں کو واپس اندر جاتے دیکھ کر بولا۔ ہاں میری جان، میں 2 منٹ میں لے کے آتی ہوں، عائشہ مسکرا کر بولی۔ زمل بی بی، ابھی جو مرضی کہہ لو، بعد میں احسان مانو گی میرا؟ وہ کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ دل کافی دیر سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دادو سائیں پہلے تو اس کی اداسی نوٹ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ جب دوپہر تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ میری بچی ناراض ہے مجھ سے؟ بہت محبت سے اس کے قریب بیٹھی پوچھنے لگی۔ آپ سے ناراض ہو جاؤں گی تو باتیں کس سے کروں گی؟ دادو سائیں، آپ تو جانو سائیں بھی نہیں ہیں یہاں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے معصومیت سے بولی۔ بہرام اسے واپس لے آئے گا، تم فکر مت کرو، جانو بالکل ٹھیک ہوگی۔ تم بس مجھے اپنی اداسی کی وجہ بتاؤ۔ کیا صبح جو بات میرے بہرام سے کی وہ تمہیں بری لگی ہے کیا؟ تم ابھی رخصتی نہیں چاہتی؟ میں رخصتی نہیں چاہتی جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ شخص میرے خاندان کا قاتل نہیں ہے، وہ بنا ہچکچائے ان سے بولی تھی۔ میں کیسے یقین دلاؤں؟ دل وہ بے گناہ ہے۔ کیا تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنے خاندان کے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے دل کے مقام پر رکھا۔ کیا تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بہرام شاہ اپنے ہی خاندان کو ختم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا دادو سائیں، انہوں نے چلا چلا کر کہا تھا، اگر اس عورت کو گھر سے نہیں نکالا تو وہ پوری حویلی کو آگ لگا دے گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دل تڑپ کر بولی تھی۔ اس کا دل بے شک اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا کہ بہرام قتل کر سکتا ہے، لیکن بہرام کے الفاظ وہ اب بھی نہیں بھولی تھی جو اس نے 5 سال پہلے ادا کیے تھے۔ وہ الفاظ اس نے کیوں کہے تھے؟ دل سائیں، یہ تم جانتی بھی نہیں ہو، اور نہ ہی ان باتوں کا مطلب سمجھ سکتی ہو جو باتیں اتنی چھوٹی سی عمر میں اسے بتائی گئی تھی۔ اس نے بھی رضوانہ کے باتوں کا غلط مطلب نکال لیا تھا۔ اسے جو بتایا اس میں کچھ جھوٹ یا غلط نہیں تھا، لیکن جس انداز میں بہرام نے ان باتوں کو سمجھا تھا وہ انداز غلط تھا۔ پر غصے میں وہ کبھی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ الفاظ اس نے غصے میں کہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا جرم کرے گا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، بس ایک بار جانو سائیں کو واپس گھر آنے دو۔ اب وقت آ گیا ہے 15 سال پہلے اس سارے رازوں کو کھولنے کا، اور تم تیاری کرو بہرام کی دلہن بننے کی۔ وقت آ گیا ہے تمہارے باپ کا خواب پورا کرنے کا، اور ان بھائیوں کا وعدہ بھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ دل سوچ رہی تھی کہ جس راز کی بات وہ کر رہی ہیں وہ تو سب کچھ جانتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے ساری حقیقت بتا دی تھی، تو کیا کچھ رہ گیا ہے؟ کیا کچھ ایسا بھی تھا جو گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے؟ اگر تھا تو کیا؟ یہ تو اب جانو سائیں اور بہرام سائیں کے واپس آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اللہ جی، جانو سائیں بالکل صحیح سلامت بہرام سائیں کو مل جائے۔ وہ دل سے دعا مانگتے ہوئے بولی۔ اندر سے دل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ بہرام بے گناہ ہو، جس چیز کا الزام اسے دیا گیا وہ اس نے نہ کیا ہو۔ بڑی اماں سائیں کو بھیجنے کے بعد وہ دونوں اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ دائم خود گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ جانو سائیں پرانے سڑکوں کے مزے لوٹ رہی تھی۔ پھر گھوم کر گاڑی کا میوزک آن کر دیا۔ یہاں سلمان خان کے گانے ہیں۔ وہ گاڑی کے اندر سے میوزک کی آواز کو سنتے ہوئے ایک دم سے بولی، یہ سب تو انگریزوں کے گانے ہیں، ان کو سننے سے گناہ ملتا ہے، اور ان کی فلمیں دیکھنے سے بھی گناہ ملتا ہے۔ وہ سلمان خان کے گانے سننے سے گناہ نہیں ملتا؟ وہ معلومات کے لیے پوچھنے لگا۔ نہیں نہیں، پیارے لوگوں کے گانے سننے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ وہ اتنے سیریس انداز میں بول رہی تھی کہ دائم کا قہقہ اٹھا۔
خدا کو بھول کر دنیا کی کسی بھی رنگینی میں کھو جانا مطلب اللہ سے دور ہو جانا، اور یہ گانے مجھے ٹی وی ڈرامے یا ناول یہ سب کچھ گناہ لگتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے، نہ کہ دنیا کی فضولیت میں وقت ضائع کرنے کے لیے۔ اس کا اندازہ سمجھانے والا تھا۔ میں صرف اسلامی ڈرامے دیکھتی ہوں اور اسلامک ناول پڑھتی ہوں جن سے میں بہت کچھ سیکھ سکوں۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی میں بولی، جانو صحیح، اگر تمہیں کچھ اسلامک سیکھنا ہے تو قرآن پاک پڑھا کرو، اس کی تلاوت کرو۔ اگر تم اس کتاب سے کچھ نہیں سیکھ پائی تو ان موٹے موٹے ناولوں سے بھی تمہیں کچھ نہیں سیکھنے کو ملے گا۔ کسی کہانی میں 4 لائن عربی کے لکھنے سے وہ اسلامک ناول نہیں بن جاتا۔ الگ الگ ناول الگ الگ کتابوں کی تحریروں سے کچھ سیکھنے سے بہتر ہے کہ ایک کتاب پر یقین رکھو۔ فرضی کردار بنانا، انہیں کتابوں پر لکھنا، کہانیوں کی شکل دینا یا پھر ان کہانیوں سے کچھ سیکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں۔ اگر تم اسلام کی اہمیت جاننا چاہتی ہو، زندگی کے ہر مسائل کا سامنا کرنا چاہتی ہو تو اللہ سے لو لگاؤ، اس کی لکھی ہوئی کتاب پر۔ بے شک وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور وہی سب سے بہترین مصنف ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اس کے بعد کوئی، لیکن کتابوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میری سہیلی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی تھی، تو میری دوسری دوست نے اسے ایک کتاب دی تھی جس میں صبر کے حوالے سے بہت اچھی باتیں لکھی تھی، اس لیے وہ کتاب پڑھی تو کچھ عرصے میں کافی اچھا فیل کرنے لگی۔ وہ جانو سائیں ایک اور دلیل دی اس پر، وہ مسکرایا۔ اگر وہ صبر نماز اور قرآن میں ڈھونڈتی تو اسے زیادہ جلدی سکون مل جاتا۔ آج سے میں گانے نہیں سنوں گی، وہ ہاتھ میں پکڑی CD واپس رکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر کا مسلمان جاگ آیا۔ دائم نے مسکرا کر کہا، ہوتا ہے تھوڑی دیر اسلامک باتیں سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اندر کا مسلمان جاگ جاتا ہے، لیکن پھر کیا کچھ وقت گزرتا ہے اور ہم واپس زندگی کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ پچھلے 3 دنوں سے اس نے کوئی نماز ادا نہیں کی تھی، یہ بات وہ نوٹ کر چکا تھا، لیکن اس کے زور و شور سے سر ہلانے پر وہ اسے گھورنے لگا۔ میں اپنے گھر میں روز نماز پڑھتی تھی، دادو سائیں مجھے صبح جگا دیتی تھی، کیونکہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو پھر باقی نمازیں ادا کرنے کا فائدہ نہیں۔ وہ مایوسی سے بولی، تم نماز فائدہ دیکھ کر پڑھتی ہو، پھر تمہارا نماز پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہے۔ آپ خود کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ وہ اس کی باتوں پر چڑھنے لگی۔ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ مسکرایا تھا، میں نے تو آپ کو ایک نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی، میں تمہیں دکھانے کے لیے نہیں، اپنے خدا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو خوم سر جھکا گئی، کل سے آپ مجھے بھی اٹھا دیجیے گا۔ بولنے کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جبکہ اس کے منہ بسورنے پر وہ ایک بار پھر سے کہکا لگایا، کیسے شوہر ہیں آپ، بیوی کو ستا رہے ہیں، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ وہ بڑی مشکل سے چہرہ چھپائے ندی کے پاس آئی تھی۔ اللہ معاف نہیں کرتا جب میں کسی نامحرم سے ملتا، بیوی ہو تم میری۔ وہ کھل کر ہنسا تھا، اور بیوی کو تنگ کرنے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ وہ بھنا کر بولی، یہ تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے بیویوں کے لیے الگ قانون بنا کر رکھے ہیں، لیکن تم کہتی ہو تو یقین کر لیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پتھر پر بیٹھ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، قریب سے ہی کچھ پتھر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ میرا فیورٹ گیم ہے، دیکھو تمہارا پتھر زیادہ دور جاتا ہے یا میرا؟ میں اس کھیل میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میرا زیادہ دور جائے گا۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ یہ بات ہے تو پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ کہاں اس کے چیلنج کو اگنور کرنے کو تیار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پتھر ندی کی طرف پھینکا جو کافی دور جا گرا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی کوشش ہے، لیکن یہاں تک میرا چلا جائے گا؟ شاذم نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ پہنچا کر دکھائیں پھر دیکھنا اپنا حال۔ وہ غنڈہ گردی پر اتر آئی۔ ہاں تمہارا یہ اندازہ مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے، اس نے کہتے ہوئے پتھر ندی کی طرف پھینکا، لیکن پتھر کی قسمت خراب تھی، شاذم کی لک، وہ تھوڑا سا ہی دور جا کر گر گیا۔ میں جیت گئی، نکالیں لائیں، میرا انعام دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ نکالتے ہوئے بولی۔ شاذم نے ہنستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک بہت نازک سی چیز مٹھی میں دبائے اس کے ہاتھ پر رکھی۔ شاذم شائیں، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ بریسلٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرا کر بولی، میری بیوی بہت خوبصورت ہے، گویا اس نے اسے جتایا تھا، جس پر زرش نظریں جھکا گئی۔ تھینک یو، لیکن اسے پہنائیں تو ایک ہاتھ سے نہیں،
پہن سکتی، میں بریسلٹ سامنے کرتے ہوئے ہاتھ میں آگے کر چکی تھی جب شاذم نے مسکراتے ہوئے وہ بریسلٹ اس کی خوبصورت کلائی میں پہنایا، جسے پا کر وہ بہت خوش تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں نکلتا ہوں، بہت وقت ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جانے لگا، لیکن اس کے جانے کا سن کر زرش اداس ہو گئی۔ جانا تو تھا ہی، اس لیے بنا کچھ بولے اسے خداحافظ کرنے لگی۔ یار کچھ دن کے بعد بارات لے کر آؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتے ہوئے اسے ہنس کر بولا۔ چلے جائیں، کیا یاد کریں گے، کس سخی منقوہہ سے پالا پڑا ہے، وہ شرارت سے کہتی اسے بھیجنے لگی۔ جب سے دور سے وہ کچھ بچوں کو آنے کی آواز اسے سنائی دی۔ یا اللہ، یہ لوگ اس طرف کیوں آ رہے ہیں، وہ سہم کر کہتے ہوئے اس کے پیچھے چھپنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے زرش، تم اس طرح سے پریشان کیوں ہو رہی ہو، وہ اس کے چھپنے پر کی پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، 2 مہینے پہلے میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا، اس کا انتقام لینے آ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ پھر یہ جگہ ناکافی لگی تو بچنے کے لیے ندی کے قریب بڑے بڑے پتھر کے سائے میں چھپ گئی۔ بھیا جی، آپ نے یہاں ایک گلابی رنگ کے کپڑوں میں لڑکی کو دیکھا ہے؟ عمر 22 سے 23 سال ہوگی، لیکن شکل سے ہی بہت وہ میسنی لگتی ہے، وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ہاں، لڑکی تو میں نے دیکھی ہے، لیکن تم لوگ کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں، وہ مسکرا کر ان سے پوچھنے لگا۔ اس نے نا میرے بھائی کو مارا ہے، اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ چھوٹے سے 7-8 سالہ بچے جس کے اگلے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، غصے کے عالم میں آگے بڑھتے ہوئے وہ بولا۔ کیا بات ہے شیر جوان، تم نے تو دل خوش کر دیا، لیکن کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ لڑکی جیسے تم میسنے کہہ رہے ہو، اس کی شادی ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے والی ہے تم لوگوں کو چھوڑ کر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، 12 سالہ بچے نے مایوسی سے کہا۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، کیا تم لوگ نہیں جانتے، اگر زری بازی چلی جائیں گی تو میرے ساتھ کنچے کون کھیلے گا، میرے ساتھ پتنگ کون اڑائے گا، امی کے جوتوں سے کون بچائے گا مجھے۔ سارے اس کے سامنے اپنے اپنے مسائل بیان کرنے لگے۔ اب اس سب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اب نکلو، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کی معصوم شکل دیکھ کر شادی کا ارادہ کینسل کر دوں۔ وہ ان رونے دھونے والوں کو سن کر واقعی پریشان ہو چکا تھا، جبکہ 2 بچے تو بیچ سے روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے تھے تاکہ اپنی امی کو بتائیں ان کی باجی کی شادی ہو رہی ہے۔ پھر باقب بھی چلے گئے، ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی میری شادی کے بارے میں، دیکھا کتنے اداس ہو گئے تھے، زرش بولی اداسی سے۔ ہاں تو تمہیں بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، شاذم نے صفائی پیش کی، لیکن بچے تو اداس ہو گئے نا، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کبھی کبھی روٹھ جاتے ہیں، اس لیے مارنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، میں انہیں اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں کہہ رہی ہوں اگر یہ لوگ میری شادی پر روئے نا تو میں نے رخصتی نہیں کرنی، وہ بالکل سیریس انداز میں بولی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم ان سب بچوں کے لیے، تم شادی کینسل کرو گی، بہت غلط بات ہے، میں ہر ہفتے لے کے آیا کروں گا، اس کے سختی سے بولنے پر زرش نے اسے گھورا، جس پر وہ اپنی بات بدل چکا تھا۔ اور آپ نے 1 ہفتہ بھی مس کیا نا تو میں پکی یہاں آ جاؤں گی، یہ دھمکی تھی۔ کچھ زیادہ ہی خطرناک بیوی ہے یہ تو، گھبراتے ہوئے وہ بولا۔ بہرام بڑی مشکل سے اس گھر میں پہنچا تھا، اسے سب سے پہلے سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے پڑے، جہاں سے تائم شاہ سوری کا ایڈریس نکالنا اتنا آسان نہ تھا۔ ایڈریس تو مل گیا، لیکن وہاں کسی آدمی نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں تمہیں گھر کے اندر کون جانے دے گا، اس لڑکے کو کرسی مل چکی ہے، بہت جلد وہ سیاست میں کھڑا ہونے والا ہے۔ فی الحال تو اپنی فلاحی کاموں پر دھیان دے رہا تھا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے، لیکن اس شخص کی بات بالکل غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ بہرام جیسے ہی اس گھر میں پہنچا اس کے نوکروں نے بہت اچھے طریقے سے اس سے بات کی تھی۔ سر، وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکل چکے ہیں، آپ اندر آئیں، بیٹھیں۔ ملازم نے بہت احترام سے بہرام کو مخاطب کیا تھا، کیونکہ اس نے ملازم کو بتایا تھا کہ وہ ہورن کا بھائی ہے، یعنی اس گھر کی مالکن کا بھائی۔ دائم نے ابھی پرسوں ہی نوکروں کی فوج کو اکٹھا کر کے کہا تھا اس کے گھر کی مالکن اب سے خورم ہے، اس کا ہر حکم پتھر پر لکیر ہونا چاہیے۔ مریم سے پہلے اس گھر میں کوئی ملازمہ کام نہیں کرتی تھی، لیکن اب مریم کے آ جانے کے بعد حویلی کے اندر مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج صبح سے مریم نے بھی چھٹی کرنے کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ وہ خورم کی وجہ سے یہاں تھی، اب خورم جا چکی تھی تو اسے ابھی یہاں نہیں رکنا تھا۔ آپ لوگ پلیز مجھے اسلام آباد میں اس کا ایڈریس بتا سکتے ہیں، بہرام نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہرگز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔
اور اب وہ ان لوگوں کو بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق اب اسلام آباد جا رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اسلام آباد میں اس کا گھر کا ایڈریس اسے مل چکا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اپنی بہن کو واپس لے آئے گا۔ اسے پرسوں رات تک واپس پہنچنا تھا کیونکہ پرسوں رات شاذم اور جازم کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ جازم تو موجود نہ تھا، لیکن تائشہ نے کہا تھا اس کی غیر موجودگی میں ان سب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس نے تائشہ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ وقت پر پہنچ جائے گا، بس اب اسے خور مل جائے۔ کھٹی میٹھی نوک جھوک آگے پیچھے کی خون کی بے فضول باتوں پر مسکرائے ہوئے، اس کی شرارتوں کو انجوائے کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سفر کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد جانے کے بجائے کہیں اور ہی سفر پر نکل چکے تھے، لیکن کہاں یہ بات ہورن بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ دائم کے سارے ورکرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اسلام آباد نہیں آ رہا ہے، لیکن نہ جانے دائم کیا سوچ کے اسے اسلام آباد لینے کے لیے بجائے کشمیر کی طرف لے آیا۔ زیادہ سفر خورم نے سوتے ہوئے گزارا تھا، لیکن اگر وہ جاگ بھی ہوتی تو دائم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ خورم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ تو خود ان راستوں سے انجان تھی۔ سفر لمبا تھا۔ اس نے خورم کو آرام کرنے کے لیے کہا، جس کی وجہ سے اس کا آدھا سفر ہی سوتے ہوئے گزرا، لیکن وقفے وقفے سے جب وہ جاگتی تو کہیں سوال پوچھتی، اسلام آباد میں کیا کیا ہے، تاریخ کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ پھر اپنے پاس موجود انٹرنیٹ کی ساری انفارمیشن بھی اسے دے ڈالی، یعنی کہ وہ اس سے انجان تو ہرگز بھی نہ تھی۔ وہ پاکستان کے سارے علاقوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی تھی، جس سے دائم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آؤٹنگ کافی زیادہ انجوائے کرتی ہے۔ اسکول کالج کے سارے ٹرپس میں وہ دل کے ساتھ گئی تھی، جہاں وہ کراچی کے قریب قریب کے سارے مقامات پر گھوم کر آئی تھی، لیکن اتنے دور آنے کا موقع اسے پہلی بار مل رہا تھا۔ آزاد کشمیر، میر پور، کوٹلی، اسلام آباد، جہلم تو بہت سارے شہروں کی معلومات رکھتی تھی، جسے سن کر دائم کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور دائم نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہر جگہ گھمائے گا۔ سچی آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شادی پر لے کر جاؤ گے؟ آپ کے ماما پاپا ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ وانی کو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی پر جا رہی ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ یاسم یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہر بات انشال سے کیسے کہے، کیونکہ اس نے سرسری سے انداز میں وانی سے کہا تھا کہ وہ بھی تو اس کے ساتھ شادی پر چل سکتی ہے جہاں وہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ اور تب سے لے کر اب تک وانی اتنی ایکسائٹڈ ہو چکی تھی کہ اب وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن نشال نے ہرگز اس بات کو نہیں وہ مانتی تھی۔ اس نشان سے بات کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ پریشان بھی تھا، کیا پتہ نشال اسے جانے دے گی یا نہیں۔ وہ آف کورس وہ نہیں جانے دے گی، وہ کیوں ایک انجان شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجے گی۔ وہ نیچے آیا تو نشال بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی پریشانی نوٹ کرتے ہوئے وہ اسے پوچھنے لگا، کیا ہوا مکان مالکن جی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس کے اس طرح سے پوچھنے پر وہ گھور کر رہ گئی۔ آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اسے جواب دیتی ہوئی ایک بار پھر سے ٹہلنے لگی، کسی کو فون کرنے لگی۔ رائمہ میرا ایک کام کرو گی؟ وہ باہر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی آواز پر پلٹا، یار میرے آفس میں ورک شاپس چل رہی ہیں، اگر تم برا نہ مانو تو وانی کو 3-4 دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو گی؟ مطلب میں وہاں اسے لے کر نہیں جا سکتی، آفس کی ساری ورکرز میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ یاسم باہر جانے کے بجائے وہیں واپس اندر بیٹھ گیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے پوچھتی ہوں، ورنہ ورک شاپ کینسل کر دوں گی۔ وہ پریشانی سے فون رکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا مکان مالکن جی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، آپ ورک شاپ پر جائیں گی؟ اسے بھی آج صبح ہی پتہ چلا تھا کہ اس کے آفس کے سارے ممبرز ورک شاپس کے لیے جا رہے ہیں۔ نشال بنا کوئی جواب دیے اندر جانے لگی۔ وہ اب تک اسے اپنا گھر کرائے پر دینے کے لیے پچھتا رہی تھی۔ میں پچھلے سال ہو کے آیا ہوں، آپ کو وانی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میری بہن کی شادی ہے اور وہاں میرے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے تیز تیز بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اسے گھورتے ہوئے وہ بولی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے خیال رکھ رہی ہیں، کبھی ایک سے ہی پوچھ رہی ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھ رہی ہیں، وہ جو سنبھالنے کے لیے تیار ہے اسے پوچھ ہی نہیں رہی۔ یاسم ابھی بول ہی رہا تھا کہ وانی اپنی کچھ ڈریس لے کر حاضر ہو گئی۔ ماما میری ساری پیاری یہ ڈریس پیک کر دیں، میں زیلا پھپھو کی شادی پہ جا رہی ہوں، وہ معصومیت سے کہتی ڈریس کے حوالے سے بات کرنے لگی، جبکہ اس کے پھپھو کہنے پر جہاں یاسم مسکرایا تھا وہیں نشال کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ پھپھو کسے کہہ رہی ہو تم؟ وہ غصے سے بولی۔ میری بہن کو، اس کی شادی ہے نا جو اب یاسم کی طرف سے ہے۔
آپ خاموش رہیں، بیچ میں مت بولیں، اور آپ کی بہن ہرگز بھی میری بیٹی کی پھپھو نہیں ہے۔ وہ نہ جانے اس شخص کے ساتھ کون کون سا رشتہ بنا رہی تھی۔ نشال تو سن کر ہی پریشان ہو گئی۔ لیکن ماما، دوست نے تو کہا تھا کہ وہ میری پھپھو ہیں، وہ انتہائی معصومیت سے بولی، جبکہ یہ بات تو وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اس کی چھوٹی سی بیٹی کے ذہن میں اپنے آپ نہیں آ سکتی۔ دیکھیں مسٹر یاسین، اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو ہم سے دور رکھیں۔ ہمارا آپ سے یا آپ کے کسی بھی فیملی ممبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را زبردستی تعلق مت بنائیں۔ میری بیٹی بیوقوف ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں ہوں۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ وہ غصے سے قیدی وانی کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بھی ٹھاہ سے بند کر دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مکان مالکن جی کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، فیوچر میں ایسا نہیں رہے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ دماغ میں یہ سوچ بیٹھی ہوئی تھی کہ وانی کو اپنے ساتھ لے کر کیسے جائے، کیونکہ اب اس معصوم بچی کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے رکے جہاں باہر میر پور ہوٹل کا بورڈ دیکھا ہورن نے اسے گھورا۔ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، آپ کو کیا لگا آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ یہ اسلام آباد نہیں ہے۔ شاہ نے اسے بورڈ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی معلومات پر تھوڑا حیران ہوا۔ ارے وہ تمہیں کیسے پتہ چلا ہم میر پور میں ہیں؟ کیا تم یہاں پہ آئی ہو؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں پہلے کبھی یہاں نہیں آئی، لیکن میں ان پڑھ گوار نہیں ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں، وہ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا، پھر سوچا اگر اسے پتہ چل ہی گیا تو پھر یہاں پہ بیکار میں اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے بجائے وہ اسے اسی ہوٹل میں لے جاتا جہاں وہ قیام کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی لیکن میں نہیں بنی، اس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ لیکن میں تمہیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں تمہیں اسلام آباد کا کہہ کر میر پور لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا تھا، نہ جانے کیوں اس کے ساتھ فضول باتیں کر کے اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کب کسی سے اتنا بولتا تھا؟ 10 سال جیل میں رہ کر وہاں پر بھی وہ صرف ضرورت کے وقت ہی بات کرتا تھا۔ اس کال کوٹری میں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی تنہا محسوس